وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی کیا ہے؟ اللہ آخرت، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ. اور اللہ نے نیکی کو بیان کیا، یہ ساری چیزیں نیت کر لیں، ہم اپنے اندر پیدا کریں گے. فرمایا آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں تمہیں مال دینا پڑے گا. کس کو؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو. تو جو آدمی اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتا، اللہ کی نظر میں وہ نیک نہیں ہے. والیتامى، فرمائے یتیموں پہ خرچ کرو. والمساکین، عام غریبوں پہ خرچ کرو. وابن السبیل، کوئی مسافر ہے بیچارہ بھولا بھٹکا جس کو ضرورت ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. والسائلین، جو مانگنے والے ہیں یعنی جو بھکاری واقعی مستحق ہیں، ان کے ساتھ خرچ کرو. وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرو. غلاموں کو غلامی کی توق سے نکالنے میں خرچ کرو. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان میرا غلام بنے. آج اندرون سندھ میں بہت سے ایسے حاری ہیں جن کو ان کے مالکوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا، ان کو قرضہ سود پہ دے دے کے پھر ان کو یرغمال بنا کے رکھتے ہیں. الحمدللہ ہم نے دیکھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے قرضے ادا کر کے ان کو وہاں سے جو ہے وہ آزاد کراتے. یہ بھی غلامی کی ایک قسم ہے. تو آپ نے اگر دیکھا ہے کسی سیٹھ نے کسی کو قرضہ دے دے کے غلام بنایا ہوا ہے، تو آپ اس کا قرضہ ادا کر کے اگر اس غلامی سے اس کو نجات دلواتے ہیں تو یہ بھی اسی فضیلت میں داخل ہے. IMF نے قرضے دے دے کے بہت سے ملکوں کو غلام بنایا ہوا ہے. تو بھائی اگر کوئی حاکم کسی ملک کو IMF کی غلامی سے نکالتا ہے، تو جب ایک شخص کو غلامی سے نکالنے کی فضیلت ہے تو ملکوں کو غلامی سے نکالنے کی بھی فضیلت ہے. اللہ کرے ہمارے حکمران ہمارے ملک کو IMF کی غلامی سے نکالیں کسی طریقے سے. پھر اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، صرف یہی نہیں کہ مخلوق کے حقی، اللہ کا حق بھی ادا کرے. جیسے کہ میں نے کل کے درس میں بھی بتایا تھا کہ صرف مخلوق کا نہیں، یعنی پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ صرف مخلوق نہیں، اللہ کو بھی، اللہ کے حکام بھی ادا کرنے. جو لبرل لوگ ہیں وہ مخلوق کا حق تو مانتے ہیں، اللہ کا نہیں مانتے. اللہ نے فرمایا اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی دے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کیریکٹر کو بھی درست کرنا ہے. وہ کیسے؟ کہ جب کوئی ایگریمنٹ کرو تو اس کو پورا کرو. والصابرین فی البأساء والضراء، اور جنگوں میں، بیماریوں میں صبر کرنا ہے. حین الباس، لڑائی کے وقت میں بھی تم نے صبر کرنا ہے. اولئک الذین صدقوا، یعنی میدان جنگ میں بھی صبر کرنا ہے، بیماریوں میں بھی اور غربت میں بھی صبر کرنا ہے. فرمائے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، ایمان کے دعوے میں سچے، اور یہی متقون ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں. اس پارے میں اللہ نے جو فوجداری کے احکام ہیں نا، جرائم کو دنیا سے ختم کرنے کے، وہ حکام بھی بیان کیے. ان میں ایک حکم اللہ نے بیان کیا قصاص کا. اسلام میں کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل ہے، جبکہ آج دنیا میں قصاص کا نظام ختم ہو گیا. اسلام قصاص کو مانتا ہے، اور قصاص کا اختیار حکومت کو نہیں دیتا بلکہ مقتول کے وارثوں کو اختیار دیتا ہے. کسی کے باپ کو قتل کیا تو بیٹوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو قتل کریں. حکومت کا کام مینجمنٹ ہے کہ وہ دیکھنا ہے کہ قاتل نے قتل کیا بھی ہے یا نہیں کیا، اور قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کرنا. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کا کام معاف کرنا یا قتل کرنا بالکل بھی نہیں ہے. آج یہ حکم بھی جو ہے نا وہ دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جرائم پھیلتے جا رہے ہیں.